فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور اس کے روزے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمت والا مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے کی زندگی عطا فرمائی، اس مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے بدنوں میں طاقت و قوت عطا فرمائی کہ ہم عبادت کریں۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان و اکرام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اکرام و احسان کا ہم پر ذمہ یہی ہے کہ ہم کما حقہ، جیسا اس کی مرضی ہے، جیسا اس نے حکم فرمایا، اسی طریقے سے عبادت کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ ہم کامیاب بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر عبادتیں فرض فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ عبادتیں بدنی ہیں، کچھ عبادتیں مالی ہیں، کچھ عبادت وہ ہے جو بدنی اور مالی دونوں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر عبادتیں فرض فرمائی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہے۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اس پر یہ عبادتیں فرض ہیں۔ ان فرض عبادتوں پر عمل اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ان فرض عبادتوں میں سے قدرت پر، جس کو جو قدرت ہے، اس قدرت کے باوجود اگر وہ عبادت کو قضا کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت حساب ہوگا، اور اس پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سخت سزا دے، اور اگر وہ بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کی قضا ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے تو اسے معاف فرما دے، چاہے تو مواخذہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض فرمائی ہے، جیسے نماز ہے، یہ خالص بدنی عبادت ہے، انسان کو مکمل بدن سے عبادت ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ہیں، یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ حج مال اور بدن دونوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک کہ حج کو جانے کی طاقت نہ ہو، یعنی مال و اسباب نہ ہو۔ جب مال و اسباب آ جاتے ہیں حج کو جانے کے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال سے بھی تعلق ہے اور جسم سے بھی اس کا تعلق ہے، یعنی ہم جو ارکان ادا کرتے ہیں تو ہمارے ارکان ادا کرنا ہمارے بدن سے متعلق ہے، اور اس کے لیے وہاں جانے کے لیے ہمیں جو مال کی ضرورت ہے وہ مالی اور بدنی عبادت ہے۔ ایک زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو خالص مالی عبادت ہے، جو مال سے عبادت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے یہ خالص بدنی عبادت ہے جو بدن سے ادا کیے جاتے ہیں۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جو چیزیں عام طور پر ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں، شوہر بیوی کا تعلق وغیرہ، ان سب چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ صبح صادق سے رمضان المبارک کے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق وہ وقت ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے 1 سیکنڈ بعد بھی اگر آپ کھانا پینا کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ اذان ہوتے درمیان اذان ہوتے رہتے بھی کھانا پینا کر لیا جا سکتا ہے جب تک کہ اذان ختم نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کا جو روزے دار ہوتا ہے اس کے لیے رخصت ہوتی ہے، معافی ہوتی ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہ اذان ہونے تک کے بھی وہ کھانا پینا کر سکتا ہے۔ یہ سب شیطانی بہکاوٹ ہے، بہکاوے ہیں اور ورغلاہٹ ہے، جو شیطانی وسوسے ہیں، جو ہماری عبادتوں کو خراب کرنا شیطان کا مقصد ہے۔ تو غلط معنی و مفہوم لوگوں کے ذہن و فکر میں شیطان کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ حالانکہ اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت میں 2 وقت اذان ہوتی تھی، 2 مرتبہ اذان دی جاتی تھی۔ ایک تہجد کے وقت پر بھی اذان دی جاتی تھی اور ایک فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد اذان دی جاتی تھی۔ اذان کا ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ جس نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس نماز کا جب تک کہ وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت پر اگر اذان دی جائے تو وہ اذان کافی نہیں ہوگی، آپ کو وقت شروع ہونے کے بعد پھر اذان دینا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر آج مغرب کی نماز کا وقت جو ہے 6:34 پر اگر شروع ہو رہا ہے تو اگر کوئی 6:30 پر اذان دے رہا ہے تو اس کی اذان مغرب کی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، تو آپ اذان کا دینا یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اب فجر کی نماز کا وقت بھی اسی طریقے سے ہے کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق ہے، صبح صادق سے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اذان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اذان کا مقصد ہے اس وقت کی نماز کو لوگوں کو بلانا، تو یہ مقصد جو ہے اس کے وقت سے پہلے دیا جائے تو پھر وہ مقصد جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی اذان جو دی جاتی ہے اس نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا ویسے ہی روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اذان 5-10 منٹ تاخیر سے بھی دی جا سکتی ہے، اذان 5-10 منٹ 15 منٹ تاخیر سے بھی دی جاتی ہے، 15-20 منٹ تاخیر سے بھی دی جا سکتی ہے۔ تو اب وقت شروع ہو کر کے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ اس کے درمیان اور کھا پی رہے ہیں، ابھی اذان ہونا باقی ہے، اذان ہونا باقی ہے، تو آپ کا تو روزہ ہی نہیں ہوا اور آپ کا سارا دن کا بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہو گیا اور عبادت آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ شریعت مطہرہ کا قانون کا جاننا وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس سے ہمارے عبادت پوری ہو جائے، ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں، اور اپنی منمانی اس میں کرنا، اپنے آپ کو جو سمجھ میں آ جائے وہ کام اس میں کر لینا، یہ ہمارے لیے ہماری ہلاکت کا سبب ہے، عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر کسی قوم کو یا کسی مخصوص جماعت کو، کسی طبقے کو لعن طعن کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا جائے تاکہ آپ اپنی عبادتوں کو جیسا اس کا حق ہے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، چاہے مہربانی فرمائے قبول فرما لے یا اس کی مرضی ہے مواخذہ فرمائے، جس طرح چاہے وہ اپنے بندے کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، مگر بندے کا ذمہ ہے کہ جیسا اس نے حکم دیا اس وقت کو اسی طریقے سے پورا کرنا یہ بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ جو اذانیں ہوا کرتی تھیں، جو بعض حدیث کی کتابوں میں کسی اذان کے وقت پر کھانا پینا منع نہیں ہے، وہ کب ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ آپ مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو یہ آپ کا جو وقت ہے روزہ افطار کا وقت ہے آپ کے لیے، اب یہ وقت کھانا مباح ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے عشاء کی اذان کا وقت ہے، آپ کا کھانا مباح ہو چکا ہے۔ حالانکہ طریقہ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اذان کے وقت پر کھانا پینا روک دیں اور اذان ہونے کے بعد کھانا پینا شروع کریں، مگر روزے دار کھانا پینا پہلے کر لیتا ہے تو وہ کچھ دیر رک جاتا ہے، توقف کر لیتا ہے اذان ہونے تک کے یا کر لیتا، مگر اس درمیان بھی اگر وہ کھاتا ہے تو روزہ توڑنے کا یا روزہ نہ ہونے کا اس کے اوپر حکم نہیں آتا ہے، بس اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ایک جو ہے نامناسب کام اس سے، خلاف سنت کام اس سے سرزد ہو رہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اور آگے بڑھیں، فجر کی اذان کا جو وقت ہے، تہجد کے وقت پر بھی آج بھی مدینہ طیبہ میں تہجد کے وقت پر اذان دی جاتی ہے، تہجد کے وقت پر اذان ہوتی ہے، یعنی 3 ساڑھے 3 بجے تک کہ ابھی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کو 1-1.5 گھنٹہ باقی ہوتا ہے،
ابھی 1-1.5 گھنٹہ باقی ہونے کے وقت پر ہی اذان دی جاتی ہے، تہجد کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری رہا اور یہ حرم شریف کے اندر جاری ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر اس کا جاری نہیں کیا جاتا ہے، وہیں پر وہ اذان ہوتی ہے۔ تو جو اذان کے وقت پر کھانا پینا ہمارے لیے منع نہیں ہے کہ اب اذان ہو گئی کھانا پینا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، وہ تہجد کی اذان ہے، یعنی اس وقت پر ابھی روزے میں روزہ رکھنے والے کے لیے سحری کرنے کا وقت ہوتا ہے، ابھی اس کے لیے فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، وہ تو تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی اگر تو کوئی تہجد پڑھے تو ہوگی، اذان ہو رہی ہے فجر کی، اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی تہجد ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ تہجد کا وقت ہی نہیں ہے، تہجد کا وقت تو ختم ہو چکا۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اس سے پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خیال رکھنا چاہیے کہ سحری فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے کم کچھ وقت پہلے، کچھ منٹ پہلے ہی ہم اپنی سحری کو ختم کر لیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے 50 آیتیں یا 60 آیتیں پڑھنے کی مقدار کے برابر وقت باقی رہتا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10-12 منٹ پہلے سحری، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی 10-12 منٹ پہلے سحری کو ختم کر لینا، روک لینا، یہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے روزے کے وقت پر روزہ پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، یہی مناسب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اوقات سحری کے جو بنائے گئے ہیں، ہماری طرف سے جو جاری کیے گئے ہیں، اس میں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس سنت طریقے کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ آدمی کا روزہ اپنے وقت پر مکمل ہو جائے، تاکہ اس کے روزے ہونے نہ ہونے کا شبہ اس کو باقی نہ رہے، بلکہ اس کا روزہ مکمل ہو جائے۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں، شریعت مطہرہ کے لیے، اپنے شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے، اور مسائل شرع کو جیسا اس کا حکم ہے، شریعت میں جیسا اس کا بیان ہے، اسی طریقے سے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، مگر ہمیں اس پر کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ہاں، انجانے میں ہم سے کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، کریم ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے، مگر جان بوجھ کر کے غلطی کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایسا غلطی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عتاب کا مستحق ہوگا۔ اپنی عبادتوں کو برباد نہ کریں۔ کچھ وہ لوگ جو نئے جو ہے کچھ ادھر ادھر آنا جانا، کچھ 40 دن 50 دن دوڑ دھوپ کر کے وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے شریعت مطہرہ کا پورا مسئلہ مسائل کو ہم نے سمجھ لیا ہے، پورا علم ہمیں آ چکا ہے۔ یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ اسی طریقے سے 40 دن کی محنت کے بعد میں کوئی سرجن نہیں بن جاتا ہے، ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہے، اگرچہ انگریزی زبان اسے آتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انجینئر نہیں بن جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے علم کے لیے شریعت مطہرہ کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورے کیے بغیر علم صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسائل شرع کا علم نہیں ہے تو اللہ نے جنہیں علم عطا فرمایا ہے ان لوگوں سے پوچھ کر کے اس پر عمل کرو، تاکہ آپ کی عبادتیں، آپ کو مسائل صحیح معنوں میں معلوم ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بے پناہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہوتی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اس وقت پر انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سے لوگوں نے بتایا کہ وہ میدان عرفہ میں ہیں، حج کی ادائیگی کے لیے آپ تشریف فرما ہیں، میدان عرفہ میں آپ ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے عرفہ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جاتے ہیں اور اونٹنی کی لگام کو جو پکڑ لیتے ہیں، اس کی نکیل جو ہوتی ہے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ پورے صحابہ جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، کسی میں اتنی جسارت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کو روک لے، مگر یہ آدمی گاؤں دیہات سے آنے والے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر کے روک لیتے ہیں۔
اسے نکیل بھی کہا جاتا ہے، لگام بھی کہا جاتا ہے، تو اسے پکڑ کر کے روک لیتے ہیں، تو اسی وقت پر صحابہ قریب آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر، میں جانتا ہوں کہ یہ کس لیے میرے پاس آئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ کس لیے میرے پاس آئے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر وہ صحابہ کرام نے ان سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلنی علی ما عمل یقربنی من الجنۃ ویباعدنی من النار، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے ایسے کسی عمل کی طرف توجہ دلائیے، ایسے کسی عمل کی راہ بتائیے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے قریب کرنے والا ہو، اللہ کی جنت سے قریب کرنے والا ہو اور اس کے دوزخ سے مجھے دور کرنے والا ہو، ایسے عمل کی مجھے تلقین فرمائیں۔ اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے سوال تو بہت مختصر کیا ہے، اگر اس مختصر سوال کو میں اگر جواب میں اگر میں بیان کرنا خطبہ اس پر بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ ایک طویل خطبہ ہوگا، ایک بہت لمبی بات ہوگی جو عام طور پر جو ہے اس عام ذہن اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت فرمایا اور پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا کر کے دیکھا، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ ہی کی واحد قہار کی عبادت کرو، اس کی ذات میں صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد میں پھر فرمایا وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز ادا کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور تم رمضان المبارک کے روزے ادا کرو، وتحج البیت، فرمایا کہ تم بیت اللہ شریف کا حج ادا کرو۔ اور پھر یہاں پر ایک بہترین جملہ، ایک بہترین بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، وہ بہترین بات کیا ہے؟ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْكَ، فرمایا کہ تم اس چیز کو لوگوں کے لیے بھی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی کوئی چیز ہمیں اپنے آپ کے لیے پسند ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنا ہمیں پسند آتا ہے، گالی گلوچ سے بات کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، حقارت سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایسے ہی ہم اگر سامنے والے کو بات کریں، گالی گلوچ سے بات کریں یا حقارت سے بات کریں یا اس کے ساتھ تحقیر کرتے ہوئے بات کریں تو یہ بھی غلط ہوگا شریعت مطہرہ کی روشنی میں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسی طریقے سے ہم اگر کوئی عمدہ لباس اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو ایسا ہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، اگرچہ ہمارے پاس اس کو دینے کی طاقت نہ ہو، مگر کسی کا کبھی ایسا موقع آ جائے تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھے، ہم کبھی کھانا کھانے بیٹھے ہوتے ہیں، انواع و اقسام کے ہمارے سامنے کھانے ہوتے ہیں اور اچھے اس میں پھل وغیرہ ہوتے ہیں، تو انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے جب پھلوں میں سے کچھ پھل کے ٹکڑوں کو یا پھل کو اٹھاتا ہے تو اس میں ایک بہتر نظر آنے والا اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے اچھا لذیذ جسے جانتا ہے اسے وہ اٹھا کر کے اپنے لیے استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی کو دینا ہوگا، اپنی مجلس میں ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت پر ہمیں دینے کے وقت پر بھی یہی خیال ہونا چاہیے کہ ہم جو سب سے اچھا اپنے لیے سمجھتے ہیں وہی سب سے اچھا اٹھا کر کے دوسروں کو دینا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے، اسلام کا پیارا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے لیے جو سب سے بہترین چیز تصور کرتا ہے، جو سب سے اچھی چیز تصور کرتا ہے، وہی دوسروں کے لیے بھی اس کو تصور میں لانا چاہیے، اس کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما کرہت لنفسک فدع الناس منہ، فرماتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ مثال کے طور پر ہم جہنم میں جلایا جانا اپنے لیے پسند نہیں کریں گے، اللہ کے عذاب سے سامنا ہو اپنے لیے پسند نہیں کریں گے، تو ایسا ہی ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کرنا ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہی پسند کرنا ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اسے نصیحت کرنا چاہیے، پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، کسی بھی طریقے سے اسے اس گناہ سے بچنے کی کوشش
کوشش کرنی چاہیے، بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا کہ اپنی طاقت میں ہے، اس سے زیادہ کے تو ہم مکلف نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہترین امت بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، اسی اعتبار سے کہ وہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بہترین وصف ہے، یہ اس کی خاص صفت ہے کہ لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلانا اور برے کام سے روکنا۔ جب کوئی آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے، جب کوئی آپ سے کوئی خیر خواہی کا طالب ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے آپ کے لیے، بلکہ آپ کا ذمہ ہے، دینی ذمہ ہے کہ آپ اسے اچھی چیز کا راستہ دکھائیں، اچھا مشورہ دیں اور اچھے طریقے سے اسے روشناس کرائیں۔ ہاں یہ نہیں کہ خود کو ہی پتہ نہیں ہے کہ اچھا کیا ہے، غلط کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور اس پر بیٹھ کر کے اب وہاں پر ایسے طریقے سے مشورے پر مشورہ دے رہے ہیں، بے وقوفی پر بے وقوفی کا ثبوت ہو رہا ہے۔ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ اگر آپ کے علم میں اچھے اور برے کی تمیز ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کو بتائیں۔ شرعی اعتبار سے سب سے پہلے اس کو دیکھا جانا چاہیے، شریعت کے دائرے میں سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہیے، اس کے بعد میں پھر اسے مشورہ دینا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے اور آپ اتنا نہیں جانتے ہیں، جو علم والے ہیں، جو شریعت مطہرہ کا علم رکھنے والے ہیں، جو صحیح مشورہ دینے والے ہیں، ان سے ان کو جو ہے بتانا چاہیے، روشناس کرانا چاہیے۔ اور ایسے ہی دنیاوی معاملات ہیں، کاروباری وغیرہ، آپ کو اگر اس میں تجربہ ہے، آپ کے مشاہدے میں اگر وہ چیز ہے، تو آپ اسے مشورہ دیں اور اسے اچھے اور بھلے کے متعلق سے تفصیل بتائیں، تو یہ آپ اپنا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کو جانکاری ہی نہیں ہے، اور آپ اس میں مشورہ دے رہے ہیں، تو یہ اس کو نقصان کی طرف لے جانا ہوگا۔ یہ آپ بھی ایسے ناسمجھ اور نااہل انسان سے مشورہ لینا پسند نہیں کریں گے، تو دوسرے کو بھی جو ہے دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اہل یا جانکار ثابت کرنے کے لیے غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، غلط چیز کی غلط جانکاری نہیں دینا چاہیے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کبھی ایک دو باتیں سچ ہو جاتی ہیں، کبھی ایک دو باتیں صحیح ہو جاتی ہیں زمانے حال کے اعتبار سے، مگر اکثر صحیح ہو جانا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ہر معاملے کی جانکاری ہی ہو یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں جو چیز معلوم ہے اس کے متعلق سے ضرور بتائیں، تاکہ صحیح مشورہ ملے، صحیح اسے تلقین ملے، صحیح راستہ ملے، وہ صحیح راستے پر چلے۔ یہ اسلامی وہ اعمال ہیں جس کے کرنے پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے عذاب سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے قریب ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اس عظیم صحابی مبارک کو فرمایا گیا، اور کہا ان کو کہا کہ بھئی راستہ چھوڑ دو، آپ کو جتنا معلوم ہونا چاہیے تھا آپ کے لیے اس کو سب سے مختصر طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے، سب سے مختصر طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ بخدا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی شان تھی، یہ انہی کا حق تھا کہ انہوں نے تعلیمات اسلام کو، مکمل تعلیمات اسلام کو یہ چند کلمات کے اندر ایسا جمع فرما دیا کہ اس کی تفصیل ہر پہلو کی تفصیل کرے تو دفتر کے دفتر بھر جائیں، کتابوں کی کتابیں ہو جائیں، ایک طویل بحث ہو جائے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ شان علمی عطا فرمائی ہے، وہ شان کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ موضوع کو سمیٹنا چاہیں تو اس طرح سمیٹ دیں کہ کوئی اس کو سمیٹ ہی نہ سکے آپ کے علاوہ۔ اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے۔ آپ نے تعلیمات اسلامیہ کا، اسلامی عظیم زیور کو انہوں نے عام طور پر سہل انداز میں بیان فرما دیا۔ اور اگر ہم اسی چیز پر پابند ہو جائیں، نماز روزہ کلمہ ایمان کے بعد نماز روزہ حج زکوٰۃ حسب طاقت ادا کرتے رہیں، اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنے والے ہو جائیں، اپنے لیے جو ناپسند ہے دوسروں کے لیے بھی اس کو ناپسند کرنے والے ہو جائیں، تو یقیناً یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ کی رحمت کے ہم اتنے قریب ہو جائیں گے کہ اس کے عذاب سے ہمیں بچا لیا جائے گا، محفوظ کر لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں نے گواہی دی اور دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہتے ہیں وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 وقتہ نمازیں اپنے اپنے وقتوں پر ادا کرتا رہتا ہوں، وصمت الشہر، اور میں رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہوں، اور وقمت رمضان، اور میں رمضان المبارک میں رات میں عبادت
عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اپنی طاقت کے برابر میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ وآتیت الزکوٰۃ فرماتے ہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تو کیا میرے لیے اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میرے لیے کیا انعام ملنے والا ہے، کیا رحمتیں ملنے والی ہیں؟ انہوں نے گویا کہ اس کے استفسار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام اپنے عمل کو سرکار کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، فرماتے ہیں جو ان کاموں پر کرتا ہوا دنیا سے چلے جاتا ہے، موت سے گزر جاتا ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدیقین اور شہدائے امت کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہم چھوٹے سے عمل کرتے ہیں، صدیقین کے درجے کو ہمارے پہنچنا تو تصور کی بات بھی نہیں ہے۔ شہداء وہ کتنی سختی سے گزرتے ہیں، کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں، کتنی پریشانی سے گزرتے ہیں، جسم کے حصوں کے کٹنے کے درد کو گوارا کرنا ہوتا ہے، جسم کے ٹکڑے ہونے کو گوارا کرنا ہوتا ہے۔ بدر کے میدان سے لے کر کے کربلا کے میدان تک اور اس کے علاوہ آج تک جہاں کہیں بھی اسلام کے ماننے والے شہید ہو رہے ہیں، ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، بموں کے صدمے آ رہے ہیں، وہ سارے شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے اونچے مقام پر فائز کیے جانے والے ہوں گے۔ ان کے عظیم مقام پر ہم پہنچنا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کے رسول کی زبان کی برکت ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کی تلاوت کے ساتھ ایمان کی حالت میں نماز ادا کرنے والے ہو جائیں، روزہ رکھنے والے ہو جائیں، اور اپنی طاقت کے برابر رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے والے ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جائیں، تو اللہ کی بارگاہ میں جو نعمت ملنے والی ہے، جو عظمت ملنے والی ہے، جو شان ملنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صدیقین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا، شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا۔ یہ بڑی عظمت والی بات ہے، یہ بڑی نعمت والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور ان نعمتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے، ان نعمتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انعامات ملتے ہیں، روزہ رکھنا یہ نعمت ہے، نماز پڑھ لینا یہ بھی نعمت ہے، زکوٰۃ ادا کر دینا یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق کی، جب تک کہ نعمت نہ ملے گی ہمارے عمل اس کی طرف نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اگر روزے دار ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق روزہ عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، شکر گزار ہو جانا چاہیے، اور آگے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید طلب کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار ہمیں تیری اطاعت اور عبادت میں مدد فرما، اور تیری نافرمانی سے بچنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرماتا ہے، اور اس بندے پر انعام و اکرام فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اس کے متعلق سے فضیلت رمضان کے متعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے ان شہر رمضان فرض اللہ صیامہ علی المسلمین، سنو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ، اور میں نے اس کی راتوں میں قیام کرنا یعنی نماز پڑھنے کو میں نے سنت قرار دیا ہے، سنت بنایا ہے۔ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ رمضان کے دن کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں، رات کی عبادتیں میں نے سنت بتائی ہیں، یعنی قیام رمضان جو تراویح کی نماز سے ہم تعبیر کرتے ہیں وہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو احتساب کے ساتھ ایمان کی حالت میں اگر رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنی طاقت بھر وہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اب یہاں پر قیام کرنے سے مراد کیا ہے؟ پوری رات ان کو جاگتے ہوئے نماز پڑھنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، امام کے ساتھ مل کر کے آپ نے جو نماز ادا کر لی، اس کے بعد امام کے ساتھ گھر واپس چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی رات بھر قیام کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی تھوڑی عبادت ہے ہمارے لیے، ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے پناہ ثواب ملتا
دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر اس پر عمل بندہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا صاف ستھرا ہو جائے گا، ایسا نکل جائے گا جیسا کہ ابھی آج ہی کے دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کی مہربانی کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر جو احسان فرمایا ہے، جو اکرام فرمایا ہے، جو انعام فرمایا ہے، اس کا ہم کسی بھی طور پر اپنی زبانوں سے نہ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ ان انعامات کا گنتی اور حساب لگا سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں۔ ہماری سمجھ سے پرے، ہمارے اندازے سے پرے، ہمارے حساب و کتاب سے پرے اور ہمارے توقعات سے پرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات و اکرامات فرمائے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان انعامات و اکرامات کے حقدار ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں دن رات بہت بڑی محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتھک جاگتے ہوئے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مختصر طریقے سے جتنا ہم سے ہوتا ہے دن میں روزے رکھیں، وقت پر 5 وقتہ فرض نمازوں کو ادا کریں اور اپنی طاقت کے برابر تراویح کی نماز ادا کرتے رہیں، امام کے پیچھے ادا کر لیں، اور زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ اور اگر نہیں ادا کر سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی ادا کریں، وہی ثواب عطا ہونے والا ہے۔ جتنا آپ اکیلے میں پڑھیں تب بھی اتنا ہی ثواب عطا ہونے والا ہے۔ ہاں، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر ایک انسان کے لیے لازم نہیں ہے، جن سے ہو جائے، کفایہ ہے، یہ سنت کفایہ ہے، کافی ہے، یہ ہمارے لیے اس میں جو ہے تو سب لوگ جو ہے اس سے جو ہے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کی نرمی ہے، رخصتیں ہیں، ہمارے لیے آسانیاں ہیں، بہت راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ان ساری سہولتوں کے باوجود ہم جاگتے رہتے ہیں مگر نمازوں سے غفلت کرتے رہتے ہیں۔ دن بھر کی تھکن اور دن بھر کی روزے کی تھکن کا ہمارے ذہن و فکر پر غبار ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے، یہ نفسانی دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر سے جائیں گے تصور کرتے ہیں مگر نماز کے لیے جا نہیں پاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے یہ سوچتے ہیں مگر پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور پھر بعد میں پڑھ لیں گے یہ سوچتے ہیں پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات گزر جاتی ہے اور وہ ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، وقت پر وہ نمازیں ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا سبب ہو جاتا ہے۔ فرض نمازیں اگر ہم سے چھوٹ جائیں تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یاد رکھیں، رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو 27 گنا بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما رہا ہے، اور ایسے ہی اگر گناہ کا جو عذاب ہے وہ بڑھا کر کے عطا کر دے تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ ایک گناہ کو اگر 27 گنا بڑھ کر کے عذاب دے دے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بس اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم پر ثواب میں زیادتی کرتا ہے، ہماری گناہوں پر، غلطیوں پر، لغزشوں پر وہ مہربانی کر دیتا ہے، جتنی غلطی اتنا ہی اس کا عذاب ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے چاہے تو وہ بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ و استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہمیں رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کہا گیا، سنا گیا، کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست کہا گیا اسے ہمارے ذہن و فکر میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اس کے ذائقہ عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ مولا دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل اسلام پریشان ہیں، مولا ان کے پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، جن کو اولاد نہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک صالح با اخلاق با کردار فرما، تمام اہل اسلام کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔